السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی اس وقت کی سب سے مقبول ترین میسیجنگ اپلیکیشن 10 سال کی ہو گئی ہے؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ آپ کے موبائل پر پیغامات بھیجنے کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اپلیکیشن واٹس ایپ 10ویں سالگرہ منا رہی ہے؟ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، ہادی انفو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ جی ہاں، دنیا کی مقبول ترین میسیجنگ اپلیکیشن کو ہماری زندگی کا حصہ بنے 1 دہائی کا عرصہ ہو چکا ہے اور کمپنی 10ویں سالگرہ مناتے ہوئے اپنے 1.5 ارب سے زائد صارفین کی شکر گزار ہے۔ اس موقع پر واٹس ایپ نے ایک بلاگ میں صارفین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک خصوصی ویڈیو اور ایک چارٹ شیئر کیا جس میں اس اپلیکیشن کے ہر سال کے سنگ میل کا احاطہ کیا گیا ہے۔ فیس بک کے زیر ملکیت ایپ کے دونوں بانی تو اب اس کمپنی کا حصہ نہیں رہے، مگر اس کی مقبولیت میں اب تک کوئی کمی نہیں آ سکی ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو جان لیں کہ واٹس ایپ کو تشکیل دینے سے پہلے جان کوم اور برائن ایکٹن دونوں یاہو میں کام کرتے تھے، مگر 2007 میں دونوں نے ملازمت چھوڑ کر فیس بک میں شمولیت کی کوشش کی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں دوستوں نے ہمت نہیں ہاری اور اسی زمانے میں جان کوم کے ذہن میں خیال آیا کہ لوگوں کو اپنے موبائل فون میں سٹیٹس اپ ڈیٹ کا فیچر دیا جائے، اور انہوں نے اپنی سالگرہ کے دن 24 فروری 2009 کو واٹس ایپ کی بنیاد رکھی اور چند مہینوں میں اسے میسیجنگ ایپ کی شکل دے دی۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ واٹس ایپ کا پہلا دفتر ایک گودام کے احاطے میں قائم کیا گیا، جہاں کام کرنے والوں کو کمبل اوڑھ کر بیٹھنا پڑتا تھا تاکہ خود کو گرم رکھ سکیں۔ جین کوم کے مطابق ہم اپنے صارفین کے بارے میں کم سے کم جاننا چاہتے تھے، ہمیں اشتہارات کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور ہمیں ذاتی ڈیٹا بیس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ آغاز میں یہ ایپ کافی مشکل تھی اور کمپنی کے مالک تو اسے بند کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آتی گئی اور محض 6 ماہ میں اس کے صارفین کی تعداد 25 لاکھ تک پہنچ گئی، جس کے بعد اس میں فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ کے فیچر متعارف کرائے گئے۔ 2010 میں اس میں لوکیشن شیئرنگ کی آمد ہوئی، 2011 گروپ چیٹ اور 2013 وائس میسیج کا سال تھا۔ 2014 میں واٹس ایپ کے بلو ٹک والے فیچر کی آمد ہوئی، جو شاید اب تک تمام صارفین کا ناپسندیدہ فیچر ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے 2015 میں واٹس ایپ ویب، 2016 میں ہر ماہ استعمال کرنے والے صارفین 1 ارب تک پہنچے۔ واٹس ایپ ڈیسک ٹاپ ایپ اور ویڈیو کالنگ کو متعارف کرایا گیا۔ 2017 اس ایپ کے لیے اہم ثابت ہوا جب اس نے روزانہ 1 ارب صارفین کے سنگ میل کو چھوا، جبکہ سٹیٹس جیسے مقبول فیچر کو بھی پیش کیا گیا، اور اسی سال بھیجے گئے میسج کو ڈیلیٹ کرنا بھی ممکن ہو گیا۔ 2018 میں ماہانہ صارفین 1.5 ارب سے تجاوز کر گئے۔ واٹس ایپ بزنس ایپ، گروپ کالنگ اور اسٹیکرز سامنے آئے۔ 2019 میں اب یہ کمپنی 10ویں سالگرہ منا رہی ہے۔ ابتدائی 4 سال میں واٹس ایپ کے صارفین کی تعداد 20 کروڑ ہو گئی، اور جب فیس بک نے اسے 2014 میں خریدا تو اسے استعمال کرنے والے افراد 50 کروڑ سے زائد تھے۔ اب یہ تعداد 1.5 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ پبلسٹی یا مارکیٹنگ کیے بغیر بھی واٹس ایپ بہت تیزی سے مقبول ہوئی، اور خاص کر ان ترقی پذیر ممالک میں جہاں ایس ایم ایس پر بہت زیادہ انحصار کیا جاتا تھا، اور 2012 میں یہ ایپ فیس بک کی توجہ کا مرکز بنی۔ 2 سال تک بات چیت کے بعد فروری 2014 کو جین کوم نے اپنی ایپ فیس بک کے مالک کو فروخت کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی اور اس کی قیمت 19 ارب ڈالر قرار پائی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔